نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والوالدات یرضعن، اور عورتیں اپنی اولاد کو، اولادہن حولین کاملین، عورتیں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور جو ارادہ کرے یہ کہ وہ اس کی مدت کو پوری کرے، یعنی 2 سال اپنی مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں۔ اور یہ وہ جو عورت ارادہ کرے اس چیز کا کہ میں پورے 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلاؤں گی۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، اور اس کے والد کے اوپر اس کا خرچ کپڑا ہے۔ وَكِسْوَتُهُنَّ، اور عورت کا بھی، بالمعروف، اچھائی کے ساتھ، دستور کے مطابق۔ لا تکلف نفس، نہ وہ تکلیف میں ڈالے خود کو، الا وسعها، مگر اپنی گنجائش کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها، اور نہیں تکلیف دی جائے گی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ ولا مولود له بولده، اور نہ اس کے باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور اسی طرح ہے وارثوں کے اوپر۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا، اور اگر وہ ارادہ کریں دونوں، یعنی والدین ماں باپ دونوں ارادہ کریں، عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا، یہ کہ اس کا دودھ وہ چھڑائیں، وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، بس وہ آپس میں مشورہ کریں، نہیں ہے ان دونوں کے اوپر کوئی حرج، یعنی ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اگر وہ 2 سال کے اندر اپنے بچے کو دودھ چھڑانا چاہیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، لیکن ان دونوں کو آپس میں مشورہ کرنا پڑے گا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر ارادہ کرو تم یہ کہ تسترضعوا اولادکم، یہ کہ تم پلاؤ دودھ کسی دائیا سے، فلا جناح علیکم، پس نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جو تم مقرر کر چکے ہو اس کو دینے کے لیے، پس دے دو اس کو تم موافق دستور، یعنی دستور کے مطابق جتنا بھی تم نے اس دائی کو اس دودھ کے بدلے میں جو بھی تم نے اجرت دینے کے لیے آپ نے مقرر کیا ہے وہ اس کو آپ دے دو، یعنی بھلائی کے ساتھ جو تم نے دستور کے مطابق اس کے لیے مقرر کیا ہے وہ اس کو دو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی یہ تم ایسا نہ کرو کہ یہ تم کسی دائیا سے دودھ پلاؤ اور اس کا جو تم نے مقرر کیا ہوا ہے وہ تم اس کو نہ دو۔ آگے اللہ نے کہا کہ اللہ سے ڈرتے بھی رہو، مجھ سے ڈرتے بھی رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، دیکھتا ہے جو کچھ تم کام کرتے ہو۔ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ مر جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، اور وہ چھوڑیں اپنی عورتوں کو پیچھے، یعنی اپنی عورتوں کو، جن کی عورتیں بیوہ ہو جائیں، پس وہ اپنی عدت کو پورا کریں۔ 4 اشہر و عشرہ، پورے 4 مہینے 10 دن۔ وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب عورتیں اپنی عدت کو پوری کر چکیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس حق میں جس میں عورتوں کو اپنے حق میں کوئی گناہ نہیں، بالمعروف، موافق دستور، یعنی دستور کے مطابق، یعنی جس عورت کا شوہر مر جائے، وہ بیوہ ہو جائے تو اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، وہ اپنے پورے 4 مہینے 10 دن کی اپنی عدت گزارے گی اپنے شوہر کے گھر، اور اس کے بعد جب وہ اپنی عدت کو پوری کر چکی ہوگی تو اگر وہ اس کے اپنے شوہر کے پہلے شوہر کے نکاح میں رہنا چاہتی ہے تو وہ رہ سکتی ہے، اور اگر وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو بھی وہ کر سکتی ہے، لیکن عدت پوری کرنے کے بعد۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کام کرتے ہو۔ ولا جناح علیکم، پس نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، فیما
فیما ارضتم بھی، اس پر کہ یہ کہ تم بھیجو عورت کو نکاح کا پیغام، او اکننتم فی انفسکم، یا تم پوشیدہ رکھو اس کو اپنے دلوں میں، علم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انکم، بے شک تم کو، ستذکروہن، ان عورتوں کا ذکر کرو گے، اگر تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جانتا ہے، ولیکن لا تواعدوہن، اور نہ تم کرو ان عورتوں کے ساتھ وعدہ، سرًا، پوشیدہ، یعنی چھپ کے ان کے ساتھ یہ وعدہ مت کرو کہ ہم آپ سے نکاح کریں گے، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کہو ان کے لیے اچھی بات، ولا تعزموا، اچھی بات کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کو شریعت کے مطابق ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجو، ان سے چھپ کے باتیں نہ کرو، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور جو نہ یہ ارادہ کرے نکاح کا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور وہ عدت مقرر ہو جائے اس کی کتاب میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ جانتا ہے، يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ ہے تمہارے دلوں کے اندر، فَاحْذَرُوا، پس تم ڈرتے رہو اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تم ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نرم دل ہے۔ لا جناح علیکم، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، یہ کہ تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن، ان کو جن کو تم نے ابھی تک چھوا نہیں، یعنی تمہارے نکاح تو ہو گئے لیکن تم نے ابھی ان کو چھوا نہیں، تو ان کو اگر تم طلاق دو گے جن کوئی گناہ نہیں ہے، او تفرضوا لہن، یا تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے، فریضتاً، یعنی مہر، حق کے مہر تم مقرر کر چکے ہو، ومتعوہن علی الموسع قدرہ، اور یہ اس کے لیے ہے، اور ان کا خرچ، علی الموسع قدرہ، اس کی گنجائش کے مطابق ہے، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست کے اوپر اس کی گنجائش کے مطابق ہے، یعنی جو تمہارے اوپر ان کا جو حق کے مہر تم نے مقرر کر دیا اور ان کا جو خرچہ ہے تمہارے اوپر، اتنا ہی تم دو گے جتنا کہ تم طاقت رکھتے ہو، جتنی تمہیں گنجائش ہے اس طرح سے تم دو، اگر کوئی غریب ہے تو وہ اسی اپنے حساب سے دے گا، اگر کوئی امیر ہے تو اسی امیری کے حساب سے اس کو خرچہ دے گا، جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا لیکن ان کو چھوا نہیں، چھونے سے پہلے تم نے اس کو چھوڑ دیا، متاعا بالمعروف، جو خرچہ ہے یعنی اچھائی کے ساتھ، دستور کے مطابق، حقاً علی المحسنین، اور یہ ہے نیک کاروں کے اوپر، یعنی نیکی کرنے والوں کے اوپر، جو نیک لوگ ہیں وہ اس کو خرچہ دیں گے، یعنی جو نیکی کرتے ہیں، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دے دو ان کو، من قبل ان تمسوهن، یہ کہ تم نے نہیں چھوا اس سے پہلے، وقد فرضتم، اور تم مقرر کر چکے ہو، لہن، ان کے لیے، فریضتاً، مہر، فنصفہ ما فرضتم، ان کے لیے کیا ہے، آدھا ہے، ان عورتوں کے لیے کہا کہ جن کو تم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، تم نے ان کو طلاق دے دی، تو ان کا حق کے مہر جو ہے تم نے جو مقرر کیا ہے اس میں سے آدھا ہوگا، جو جتنا مقرر کیا وہ اس کا آدھا حصہ ان کو تمہیں دینا پڑے گا، الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ عورتیں کیا کریں، تم کو معاف کر دیں، او یعفو الذی، یا وہ شخص معاف کر دے اس عورت کو، بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں یعنی عورت کی نکاح کی گانٹھ ہے، یعنی جس سے اس کا نکاح ہوا ہے، اگر وہ عورت کو معاف کر دے تو یا عورت اس کو معاف کر دے، ان تعفو، یہ کہ تم معاف کرو گے، اقرب للتقوی، یہ زیادہ پرہیزگاری سے یہ زیادہ قریب ہے، یعنی اگر تم معاف کر دو گے یہ تم کو بہت بڑا ثواب ہے، ولا تنسوا الفضل بینکم، اور نہ تم بھولو بلائی کو اپنے درمیان، یعنی تم ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک، اچھا سلوک کرتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، تم کو خوب دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔